السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ماسٹر میں آج ہم اپنے میٹرک کے طلباء و طالبات کے لیے گرامر اور اعراب کا پورشن لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے بہت سے طلباء و طالبات کو جب امتحان میں اعراب اور گرامر میں سے کسی ایک ایم سی کیو کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کون سی اعراب کو درست قرار دیا جائے اور کون سی گرامر کو درست لکھا جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ، جنہوں نے ہمارے گرامر کے لیکچرز کو اچھے طریقے سے نہیں سنا، ہم کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں مختصر سی اسائنمنٹ کے اندر آپ کو ان بیسک رولز کو بھی بتا سکیں تاکہ امتحان میں آپ بہت اچھے طریقے سے ان ایم سی کیوز میں سے درست جواب کا انتخاب کر سکیں۔ تو آئیے آج ہم اپنے گرامر کے اس پارٹ کی طرف چلتے ہیں، اور یہ پارٹ جو ہے یہ 50 نمبر کا ہے، اور اس 50 نمبر میں سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنے نمبر لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آئیے اپنے ایگزام کی طرف چلتے ہیں اور اپنے آئی کیو کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا آئی کیو جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے کتنا زبردست ہو چکا ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، پہلا ایم سی کیو دیکھتے ہیں۔ تخلص، آپ کو پتہ ہے کہ تخلص جو ہے وہ شاعر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی غزل یا کسی بھی قصیدے میں وہ اپنے آخری مقطع میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا یہاں پر تخلص کی بات ہو رہی ہے۔ ذوق، ابن مریم، خان بہادر یا قائد اعظم۔ تو قائد اعظم جو ہے یہ براہ راست لقب ہے، خان بہادر خطاب ہے، ابن مریم کنیت ہے، اور ذوق جو ہے یہ ابراہیم ذوق کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کا تخلص بنے گا، تو یہ آپ کا تخلص بن گیا۔ دوسرا ایم سی کیو دیکھتے ہیں، مرد بزرگ گرامر کی روح سے ہے۔ اب مرد بزرگ جو ہے یہ بزرگ آدمی کو کہتے ہیں، تو یہ کیا مرکب توصیفی ہے؟ کیا مرکب عطفی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ مرکب عطفی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں واو اور کی پہچان ہوتی ہے، مرکب عددی جس میں عدد ہو، مرکب جاری جس میں حرف جار اور مجرور شامل ہو، تو لازمی طور پر یہ آپ کا مرکب اضافی، یہ توصیفی کہلائے گا۔ تو دیکھیے گا سجاوٹ، سجاوٹ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تو سجاوٹ جو ہے یہ قواعد کی روح سے یہ کیا حاصل مصدر ہے؟ کیا مصدر متعدی ہے؟ کیا مصدر مرکب ہے یا مصدر مفرد ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، ایسے تمام الفاظ جس کے آخر میں وٹ آ جائے، گراوٹ، سجاوٹ، بناوٹ، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کو حاصل مصدر کہلائیں گے۔ غزل اور قصیدہ کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ اب عزیز طلباء و طالبات، غزل اور قصیدہ کو جو پہلا شعر ہوگا وہ ہمیشہ مطلع ہوگا۔ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، تو مقطع آخری شعر ہوتا ہے۔ ردیف مستقل طور پر نظم میں آنے والے، غزل میں آنے، قصیدے میں آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، اور قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے گا اگلا جو ہے ہمارا وہ ہے جو حروف، جو حروف کسی سبب کی وجہ سے ظاہر کریں، جو حروف کسی سبب کی وجہ سے ظاہر کریں تو وہ کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں عزیز طلباء و طالبات؟ اب سبب علت ہی ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے یہ حرف اضافت نہیں ہے، یہ حروف تشبیہ بھی نہیں ہے، یہ حروف عطف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ حروف علت کہلائیں گے۔ تو ہم اگلے اپنے ایم سی کیو کی طرف آگے ہیں، تو ہمارا اگلا ایم سی کیو ہے کائیں کائیں۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی آوازیں ہیں وہ جانداروں کی ہیں یا وہ بے جان کی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس میں صوت کہلاتی ہیں، تو کائیں کائیں جو ہے یہ اس میں صوت کہلائے گا۔ تو ساتواں ایم سی کیو ہم دیکھتے ہیں، قواعد کی روح سے کینچی کیا ہے؟ جتنے بھی اوزار ہیں، جتنے بھی ہتھیار ہیں عزیز طلباء و طالبات، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں آلہ کہلاتے ہیں۔ تو کینچی جو ہے چونکہ کاٹنے والی ہے، یہ آلہ ہے، لہٰذا یہ اس میں آلہ کہلائے گا، تو ہم اس کو اس میں آلہ کے گرد سرکل لگا دیتے ہیں۔ آزمودہ، آزمایا ہوا، تو یہ اس میں مفعول ہے عزیز طلباء و طالبات، اس میں حالیہ نہیں ہے، اس میں حالیہ میں کام کرنے والے کی حالت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس میں فاعل جو ہے یہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں صفت میں کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، تو یہ اس میں مفعول ہے، لہٰذا ہم اس کو سی آپشن کو سرکل کرتے ہیں۔ اس میں فاعل کی اقسام کتنی ہیں عزیز طلباء و طالبات؟ اس میں فاعل کی دو اقسام ہیں،
ایک اس میں فائل سمائی ہے اور ایک اس میں فائل قیاسی ہے، تو نہ 3 ہے، نہ 4 ہے، نہ 6 ہے، بلکہ یہ 2 اقسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے 10ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ لنگڑا، لنگڑا کنیت ماں باپ کی نسبت سے پکاری جاتی ہے، لقب لوگوں کی طرف سے کوئی اچھا نام دیا جاتا ہے، خطاب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو عرف جو ہے وہ لوگ اس شخص کی کسی بھی خوبی کی بنا پر اس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ عرف کہلائے گا۔ چلنا، عزیز طلبہ و طالبات، چلنا مراد، اگر کوئی ہم نے کہا تھا مصدر ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں نہ آ جائے، نہ آ جائے، نون الف نہ آ جائے اور اس کا نہ ہٹائیں تو وہ فعل امر بن جاتا ہے، تو جس کے آخر میں نون الف نہ آ جائے اور وہ فعل امر بنے، عزیز طلبہ و طالبات، ہم اس کو مصدر مفرد کہتے ہیں۔ مصدر مرکب وہ ہوتا ہے، مصدر مرکب عزیز طلبہ و طالبات کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں جب کسی مصدر کے شروع میں با معنی لفظ لگا دیا جائے۔ مصدر متعدی جو ہے یہ جو اس فعل متعدی میں استعمال ہوتا ہے، اور مصدر لازم جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ اپنے مفہوم کو پورا کرتا ہے۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی اقسام، بناوٹ کے اعتبار سے عزیز طلبہ طالبات، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مصدر، ایک مشتق اور ایک جامد۔ تو 13واں ایم سی کیو جو ہم دیکھ رہے ہیں عزیز طلبہ و طالبات وہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں جامد والی لسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ہے۔ اس میں جامد والی اگر ہم فہرست کو ہم دیکھیں عزیز طلبہ و طالبات، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اینٹ، پہاڑ، مسکراہٹ، اب اس میں مسکراہٹ جو ہے یہ جاندار ہے، اینٹ، پہاڑ اور بچھونا یہ تینوں جو ہیں یہ جامد ہیں۔ اینٹ، پہاڑ اور درخت، درخت یہاں پر پھر جاندار ہے۔ اینٹ، پہاڑ اور نمک دان، نمک دان کو اٹھایا جا سکتا ہے، بند کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں سے جو بی فہرست ہے آپ کی، ہم اس کو کہیں گے کہ اس میں جامد والی فہرست ہے۔ فعل ناقص، اب فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں جو کسی ایسے جملے میں استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی خبر پائی جاتی ہے۔ تو مت کھیل یہ فعل نہیں ہے، پڑھ جو ہے یہ فعل امر ہے، گیا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ناقص جو ہے ہمارے پاس ایک ہی بچتا ہے اور وہ ہے فعل یہ تھا۔ اب ہے پگڑ، پگڑ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تو اس میں مکبر ہے، اس میں صوت ہے، اس میں آلہ ہے یا اس میں تصغیر ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات یہ نہ تو آواز ہے، نہ ہی آلہ ہے، اور نہ ہی یہ کسی معنی کی چھٹائی کے معنی دیتا ہے، تو لہٰذا یہ بڑائی کے معنی دیتا ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اس میں مکبر ہے۔ تو جی عزیزو طلباء و طالبات، اب ہم اپنے 16ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر ایم سی کیو ہے ہمارا، اس میں علم کی اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں عزیز طلباء و طالبات؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں یا 6 ہیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں علم کی اقسام میں پڑھا تھا تخلص، لقب، خطاب، کنیت، عرف، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی 5 اقسام ہیں۔ تو ہم اگلے ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا اگلا ایم سی کیو ہے، اس میں صفت کی کتنی اقسام ہیں؟ تو صفت کے درجے ہوتے ہیں 3، ایک صفت نفسی ہوتا ہے، ایک صفت بعض ہوتا ہے اور ایک صفت کل ہوتا ہے۔ تو اس کے 3 درجے ہیں عزیز طلباء و طالبات۔ تو شمس العلماء گرامر کی روح سے ہے، شمس العلماء عزیز طلباء و طالبات نہ لقب ہے، نہ تخلص ہے، نہ کنیت ہے، بلکہ یہ خطاب ہے۔ ہم اپنے 19ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ اور واو، عزیز طلباء و طالبات جب بھی 2 اسموں کے درمیان میں آ جائے تو یہ حرف عطف کہلاتا ہے۔ تو یہ حرف بیان نہیں ہے، یہ حرف علت نہیں ہے، یہ حرف عطف ہے یا حرف جار ہے، تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ حرف عطف کہلائے گا۔ اس میں ظرف مکان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ عزیز طلباء و طالبات بڑی آسان اور سادہ سی پہچان ہے اس کی، جب بھی کسی جگہ کے بارے میں نشاندہی کی جائے تو وہ اس میں ظرف مکان ہوگا، اور جب بھی کبھی کسی وقت کی اکائی کو بتایا جائے تو وہ اس میں ظرف زمان ہوگا، تو لہٰذا اس میں ظرف مکان کی پہچان ہم آئیے دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ کتاب ہے، نہیں یہ جامد ہے۔ شام جو ہے، شام یہ اس میں ظرف زمان ہے، تو یہ چونکہ وقت کی اکائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ شہر خموشاں قبرستان کو کہتے ہیں، تو یہ جگہ ہے۔ چٹائی اس میں جامد ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس میں ظرف مکان جو ہے یہ شہر خموشاں کہلائے گا۔
اس میں ضمیر کی قسمیں ہیں عزیز طلبہ و طالبات، اس میں ضمیر کی قسموں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ضمیر فاعلی ہوتی ہے، ایک ضمیر اضافی ہوتی ہے، اور ایک ضمیر مفعولی ہوتی ہے۔ تو نہ 2 ہیں، نہ 4 ہیں، نہ 5 ہیں، بلکہ 3 ہیں۔ تو ہم اس کا درست آپشن جو ہے وہ 3 کو قرار دیں گے۔ 22ویں ایم سی کیو کی طرف عزیز طلباء و طالبات چلتے ہیں۔ تو فیصل آباد گرامر کی روح سے کیا ہے؟ چونکہ یہ ایک شہر ہے اور شہر جو ہے وہ اپنے نام کے لحاظ سے بڑے خاص ہوا کرتے ہیں، تو اس میں نکرہ تو بالکل بھی نہیں ہے، اس میں مفعول بالکل نہیں ہے، اس میں فاعل بھی نہیں ہے، تو یہ عزیز طلباء و طالبات کیا کہلائے گا؟ یہ اس میں معرفہ کہلائے گا۔ آئیے ہم اپنے 23ویں آپشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو 23واں ایم سی کیو کیا ہے ہمارا؟ شعر میں قافیے کے بعد ایک جیسے الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ تو ہم نے اوپر بھی بتایا کہ جو ایک جیسے الفاظ بغیر تبدیلی کے آتے ہیں اب وہ قافیہ نہیں ہوتا، وہ مطلع بھی نہیں ہوتا۔ مطلع شعر کے پہلے، غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، مقطع کسی بھی قصیدے یا غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو بی آپشن ہے عزیز طلباء و طالبات وہ درست ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنے 24ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں معرفہ کی اقسام کتنی ہیں؟ اس میں معرفہ کی اقسام کتنی ہیں؟ تو اس میں معرفہ کی عزیز طلباء و طالبات جو ہیں یہ 4 اقسام ہیں، 2 بھی نہیں ہیں۔ یہ بی اور سی جو ہے یہاں پر 2 آپشن لکھے ہوئے ہیں، بی اور سی 2 آپشن لکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس میں معرفہ کی کہ دونوں آپشن جو ہیں بی اور سی جو ہے یہ دونوں اب یہاں پر درست قرار دیں گے۔ تو اس میں پوچھا بھی یہی جائے گا آپ کو کہ بی اور سی، تو آپ نے پھر بی اور سی جو ہے یہ دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات ہم اپنے 25ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا 25واں ایم سی کیو جو ہے وہ فعل ماضی کی اقسام کے حوالے سے ہے کہ فعل ماضی کی اقسام کی تعداد ہے یہ ہم نے بتانی ہے، اور 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، 6 نہیں ہیں، بلکہ فعل ماضی کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے عزیز طلباء و طالبات کہ ہم اپنے اس کے گرد ہم سرکل لگائیں گے۔ اب ہم اعراب کے سلسلے کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو آئیے یہیں پر آ کر ہمارا جو ہے نا وہ اصل پھڈا جو ہے وہ پڑتا ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے، چونکہ بہت سے طلباء و طالبات جو ہے وہ مادری زبان کے لحاظ سے پنجابی ہوتے ہیں، تو ہم اپنی عرف عام زبان میں جتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ درست لفظ یہی ہے لہٰذا اردو میں اس کا تلفظ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، پنجابی میں کچھ اور ہوتا ہے، تو ہمیں درست آپشن کی پہچان جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے بالکل اس میں پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کو انشاءاللہ اس پیپر کے اندر 50 نمبر کے ایم سی کیوز کے اندر آپ کو اس کی درست پہچان کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ تو 26واں ہمارا جو سوال ہے وہ ہے درست لفظ کے حوالے سے کہ یہ جاہل آہل نہیں ہوتا عزیز طلباء و طالبات، یہ کیا ہوتا ہے؟ جا آہل نہیں ہے، جا آہل نہیں ہے، اور جا اہل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ درست اس کا جو تلفظ ہوگا عزیز طلباء و طالبات تو وہ ہوگا جاہل، یہ جاہل لفظ ہوتا ہے۔ تو آپ نے جاہل کے اوپر جو ہے یہ نشان لگانا ہے۔ یہ لفظ ہے نون فے الف فا سین تے، تو یہ لفظ کیا ہے؟ یہ نفاست ہے، نفاست ہے، نفاست ہے، یا نفاست ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات اس کا جو درست جو ہے تلفظ وہ ہے بی آپشن، یعنی نفاست ہے، یہ نفاست نہیں ہوتا، نفاست ہوتا ہے۔ تو اگلا 28واں ہے ہمارا نون کاف الف تے، تو جب ہم اس کا درست لفظ جو ہے وہ لکھیں گے تو درست لفظ عزیز طلباء و طالبات کیا ہوگا؟ نکات نہیں ہوتا، نکات نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو درست آپشن ہے وہ نکات ہوتا ہے، یہ نقطہ کی جمع نکات ہوتا ہے، نکات بھی نہیں ہوتا۔ 29واں ہمارا درست لفظ کے حوالے سے ہے، اعراب کے حوالے سے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عین میم لام، تو کیا عمل ہے، کیا عامل ہے، عمل ہے، یا عمل ہے؟ تو اس کا جو درست لفظ ہے ہمارا عزیز طلباء و طالبات وہ ہے عمل، عمل۔ 30ویں ایم سی کیوز کی طرف ہم چل رہے ہیں عزیز طلباء و طالبات، تو ہمارا 30واں ایم سی کیو جو ہے اب اس کی طرف دیکھیے گا، درست لفظ کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے، تو درست جو ہے وہ اس کا کیا بنے گا؟
ارشاد، ارشاد، ارشاد یا ارشاد؟ تو عزیز طلباء و طالبات اس کا درست آپشن جو ہے وہ سی ہے، ارشاد ہوتا ہے۔ اب ہے میم ہے بے تے، یہ عمومی طور پر غلط پڑھا جاتا ہے، غلط العام پڑھا جاتا ہے، تو اس کا یہ پہلا ہے محبت، محبت، محبت یا محبت، تو اس کا جو درست آپشن ہے عزیز طلباء و طالبات وہ ہے اس کا بی آپشن، محبت ہوتا ہے لفظ۔ تو 32واں ہم پڑھ رہے ہیں قاف لام عین ہے، کچھ اس کو قلعہ پڑھتے ہیں، کچھ اس کو قلعہ پڑھتے ہیں، کچھ اس کو کچھ پڑھتے ہیں، تو کچھ اس کو کچھ پڑھتے ہیں، تو ہمارا جو درست آپشن جو ہے وہ ہے اس کا یہ ڈی آپشن ہے، یہ ڈی آپشن ہے، یہ قلعہ لفظ ہوتا ہے، کلی قلعہ نہیں ہوتا لفظ، یہ قلعہ ہوتا ہے، قلعہ۔ تو 33واں ہمارا 33واں جو ہے یہ اعراب والا آپشن جو ہے یہ لفظ ہے تعارف۔ اب دیکھیے گا لفظ تعارف کہاں پہ ہے، تعارف، تعارف، تو یہ پہلا آپشن جو ہے اس کا ہمیں بالکل درست مل رہا ہے۔ 34واں ہمارا درست تلفظ والا جو لفظ ہے وہ لفظ ہے کیا مشاہدہ ہے، کیا مشاہدہ ہے، یا مشاہدہ ہے، یا مشاہدہ ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات اس کا بھی ہمارا سی آپشن جو ہے یہ درست ہوگا، اصل لفظ جو ہے یہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ اب 35واں ہمارا درست لفظ کو کیا ہوگا، مذاہب ہے، مذاہب ہے، مذاہب ہے، یا مذاہب ہے؟ تو 35واں ہمارا جو ہے یہ کون سا ہے، یہ ہمارا اے آپشن جو ہے یہ درست ہوگا، مذاہب، مذاہب نہیں ہوتا، مذاہب ہوتا ہے۔ تو 36واں ہمارا جو اعراب کا تلفظ جو ہے وہ کون سا ہوگا، استعداد، استعداد، یہ لفظ، یہ تلفظ درست دیکھیے، استعداد ہے یہ لفظ، استعداد، تو کون سا بنے گا ہمارا اے آپشن جو ہے یہ بالکل ہمارا درست بنے گا، کیونکہ اعراب کے مطابق ہمارا یہی آپشن درست بنتا ہے۔ تو ہم اپنے 37ویں ایم سی کیو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو 37ویں الفاظ میں آپ دیکھیے گا درست لفظ جو ہے وہ اصلاح، اصلاح، تو اس کے مطابق ہمارا جو ڈی آپشن جو ہے وہ بالکل درست بنے گا، ہم اپنے ڈی آپشن کو درست قرار دے رہے ہیں۔ 38واں ہمارا جو ایم سی کیو ہے وہ ہے مسدس مد و جزر اسلام حالی کی تصنیف ہے۔ تو مسدس، 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 اب دیکھیے گا 38واں ہمارا یہ کون سا ہے، مسدس لفظ ہوتا ہے، مسدس، تو یہ ہے مسدس، 38ویں کا اے آپشن جو ہے ہمارا بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ الیکشن کا زمانہ ہے تو یہاں پر اب آئے روز بہت سارے جلوس نکلا کریں گے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اعراب کے حوالے سے بھی یہ درست اعراب لگا سکیں گے یا نہیں لگا سکیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات یہ لفظ جلوس ہوتا ہے، جلوس، یعنی کہ یہ والا آپشن جو ہے یہ دونوں پہلے جو ہیں یہ فتح آئے گا، اس کے یہ مضموم حروف ہوں گے، جلوس ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے 40ویں ایم سی کیو کی طرف عزیز طلباء و طالبات چل رہے ہیں۔ تو ہمارا 40واں جو ایم سی کیو ہے وہ ہے لفظ ہے محسن، 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 40واں ایم سی کیو جو ہے، تو مراد یہ ہے کہ یہ ہمارا سی آپشن جو ہے یہ بالکل درست ہوگا۔ تو 41واں ہمارا ایم سی کیو ہے، 41واں ایم سی کیو ہمارا تصادم ہوتا ہے، تصادم، لفظ جو ہے یہ تصادم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا عزیز طلباء و طالبات یہ لفظ ہمارا ٹھیک ہے، ہم اس کو درست کر رہے ہیں، اس کے گرد سرکل لگا رہے ہیں۔ 42واں ہمارا جو ایم سی کیو ہے، عمومی طور پر طلباء و طالبات اس کو مدرسہ پڑھتے ہیں، مدرسہ، مدرسہ، کوئی اس کو مدرسہ پڑھتا ہے، کوئی مدرسہ پڑھتا ہے، تو اس کا جو درست آپشن جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا، سی آپشن اس کا درست ہوگا، ہم اس کو مدرسہ پڑھتے ہیں، مدرسہ۔ 43واں ہمارا ایم سی کیو ہے وہ ہے مفتاح لفظ ہوتا ہے،
مفتہ نہیں ہوتا، مفتہ نہیں ہوتا. تو یہ جو درست اس کا بنے گا عزیز طلباء و طالبات، وہ 43ویں کا ڈی آپشن جو ہے یہ درست بنے گا. اس کو ہم مفتاح کہتے ہیں. اب ہے 44واں ہمارا درست تلفظ والا لفظ ہے. یہ ہم اس کو کہتے ہیں، کچھ اس کو پڑھتے ہیں ملاحظہ، کچھ اس کو پڑھتے ہیں ملاحظہ. تو اس کا جو درست آپشن جو ہے 44ویں کا ہمارا ہوگا ملاحظہ. ملاحظہ، اس کو ہم ملاحظہ کہتے ہیں. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ نہیں ہوتا، ملاحظہ فرمائیے. اب 45واں جو ہے ایک نام ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام. ہم عام طور پر جب بولتے ہیں وہ یونس، تو یونس کہتے ہیں. تو یہ یونس نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جو ہے یونس ہے. تو یہ کیا ہے؟ 45ویں کا جو درست آپشن جو ہے یہ یونس ہے. یونس ہے. تو اب دیکھیے گا یہاں پر یونس ہے. 46واں درست لفظ والا ہمارا جو لفظ ہے 46واں، تو یہ ہمارا محبوب ہوتا ہے. محبوب. اب باقی تینوں جو آپشن ہیں بی سی اور ڈی میں یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا محبوب ہے. 47واں جو درست لفظ والا جو لفظ ہے عزیز طلباء و طالبات، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، تو اب یہ دوبارہ سے پھر سے آیا ہے. تو یہ ڈی آپشن جو ہے یہ ہمارا اس کا ٹھیک ہوگا، اور یہ کیا ہوگا؟ عمل. 48واں لفظ ہے اقوام متحدہ. لفظ ہے یہ متحدہ ہے، متحدہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ 48واں جو ہے ہمارا کیا ہے؟ متحدہ لفظ ہے. یہ متحدہ نہیں ہے، متحدہ. یہ یہاں پر آپشن میں غلطی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے متحدہ لفظ. اقوام متحدہ عمومی طور پر جو غلط العام اس کو لیا جا رہا ہے وہ متحدہ لیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ متحدہ لفظ ہے یہ. 49واں ہے جی درست تلفظ کیا ہے؟ مسجد ہے، مساجد ہے، یا مساجد ہے، یا مساجد ہے. تو درست لفظ جو ہے عزیز طلباء و طالبات اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہمارا مسجد ہوتا ہے. اب 50واں اور آخری ایم سی کیو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں، اور 50واں اور آخری ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات ہمارا، کیا یہ تلفظ معطر ہے، معطر ہے، معطر ہے، یا معطری ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات آپ نے دیکھا کہ اس کا جو درست لفظ ہے معطر ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمارا اے آپشن جو ہے یہ بالکل درست ہوگا. تو عزیز طلباء و طالبات ہم نے پورے کے پورے 50 ایم سی کیو جو ہیں وہ اپنی نظر سے گزار لیے ہیں. تو آپ نے بالکل بھی ان ایم سی کیوز کی ایسے روگردانی نہیں کرنی. آپ نے بالکل اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لینا ہے، اور ان ببل شیٹس کو جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو حل کر لینا ہے. کوشش کیجئے گا کہ ایک مرتبہ اپنی نوک قلم سے گزار لیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ والی مشق جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہونے والی ہے. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پھر سے اگلے 2 اسباق کا جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.